الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ انسان کی جو رہائش ہوتی ہے، جہاں بندہ رہتا ہے، چاہے وہ ایک روم ہے، چاہے وہ پورا گھر ہے، چاہے وہ اپارٹمنٹ ہے، جہاں بھی بندے کی رہائش ہو، اسے چاہیے کہ اپنی اس رہائش کو کچھ چیزوں سے معمور رکھے جس کی طرف شریعت نے اسے رہنمائی کی ہے، تاکہ اس کے گھر میں خیر و برکات کا نزول ہو اور فرشتوں رحمت کے فرشتے بھی اس میں نازل ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں کچھ چار چیزوں کو ہم یہاں پر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی طرف شریعت نے بطور خاص ہمیں رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلی چیز سے مسلم وغیرہ کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا۔ تم اپنے گھروں میں اپنی نماز کا ایک حصہ رکھو، اپنی نماز کا ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھو، یعنی اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ یعنی کہ گویا اگر ہم نے گھروں کو بالکل نماز سے خالی کر دیا، کبھی نماز وغیرہ کا اہتمام گھر میں نہیں ہوتا ہے، تو ایسے گھر گویا کیا ہو گئے؟ قبرستان ہو گئے۔ قبرستان کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مردوں کا گھر ہوتا ہے، وہاں زندہ لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایسے وہ گھر جو جس گھر میں کبھی نماز وغیرہ کا اہتمام نہیں ہوتا، وہ کیا ہو گیا؟ گویا وہ مردہ لوگ اس میں رہتے ہیں، اس میں مردہ لوگ رہتے ہیں، زندہ لوگ نہیں رہتے۔ اس کو نبی علیہ السلام دوسرے حدیث میں مسلم کو بھی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا کہ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہوتی ہے۔ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ لوگ زندہ ہیں، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہ لوگ کیا؟ مردہ لوگ ہیں۔ یعنی وہ کھا پی تو رہے ہیں، چل رہے ہیں، جسمانی اعتبار سے وہ زندہ ہیں، لیکن دل اور روح کے اعتبار سے وہ لوگ مردہ لوگ ہیں، وہ مردہ لوگ ہیں۔ تو پہلی چیز جس کا اہتمام کرنے کی طرف ہمیں رہنمائی کی جا رہی ہے، پہلی چیز یہ کہ اپنے ہم گھروں کو قبرستان مت بنائیں، بلکہ اس میں کیا کیا کریں؟ نمازیں ادا کیا کریں۔ صحیح بخاری وغیرہ کے حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ۔ انسان کی سب سے افضل نماز وہ ہوتی ہے جو وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے، سوائے فرض نماز کے۔ دیکھ رہے ہیں صحیح بخاری کے حدیث ہے، سوائے فرض نماز کے انسان کی سب سے افضل نماز وہ نماز ہوتی ہے جس کو وہ کہاں ادا کرتا ہے؟ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے، اپنے گھر میں ادا کرتا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے اور تاکید کے ساتھ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز ادا کر لے، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے اپنی نماز کا ایک حصہ باقی رکھے، اپنے گھر کے لیے اپنی نماز کا ایک حصہ باقی رکھے۔ فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس کو اس کے گھر میں اس کی نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر اور برکتیں ڈال دیں گے۔ کب؟ جب بندہ اپنی نماز کا ایک حصہ اپنے گھر کے لیے بھی باقی رکھے گا، تو رب العالمین اس کے ذریعے سے، گھر میں اس نماز پڑھنے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے گھر میں بھی خیر ڈال دیں گے، برکتیں انشاءاللہ ڈال دیں گے۔ کب؟ جب بندہ گھر میں بھی نماز کا اہتمام کرے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم گھر میں بھی نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہماری جو فرض نمازیں ہیں وہ تو ضروری ہیں، ہمیں مسجد میں ادا کرنا ہے۔ ان فرض نمازوں کے علاوہ پہلے کی سنت، بعد کی سنت، اس کا ہم اہتمام کرنے کی کوشش کریں کہ گھر میں پڑھ کر کے جائیں۔ چاشت کی نماز ہو جائے، گھر میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ رات کی تہجد کی نماز، قیام اللیل ہو گئی، گھر میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور کوئی نفلی نماز پڑھنے کا کبھی اتفاق ہو گیا یا پڑھنا چاہتے ہیں، گھر میں پڑھنے کی کوشش کریں، اور گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، بلکہ گھروں میں ہمارے ایک اہتمام ہونا چاہیے، نماز کے لیے ایک خاص جگہ رکھنی چاہیے۔ آج لوگ کیا ہیں؟ بے عالی شان گھر بناتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، پیسے ہیں لوگوں کے پاس، تو مہمانوں کے لیے الگ روم اور فلاں روم فلاں روم۔ اسی طرح سے ہمیں پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک پرے روم بھی ہونا چاہیے، ایک ہمارے پاس پرے روم بھی ہونا چاہیے جس میں لوگ اللہ رب العالمین کی شانتی کے ساتھ اور بغیر کسی شور و غل کے صحیح جگہ پا کر کے صحیح سے عبادت کر سکیں۔ نماز کے لیے ایک جگہ خاص ہو، کیا بہترین چیز ہوگی کہ بندہ اس طرح سے نماز کے لیے بھی ایک خاص جگہ رکھے اپنے گھر میں، اس کا بھی ایک حصہ ہو، تاکہ ہمارے گھر بھی کیا ہوں؟ نمازوں سے معمور ہوں، اور قبرستان نہ بننے پائیں، قبرستان نہ بننے پائیں۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی۔
دوسری چیز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم وغیرہ کی وہ بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے لوگوں تو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ گویا آپ نبی علیہ السلام یہاں تلاوت کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں نماز کے ذریعے سے اپنے گھر کو ہم قبرستان بننے سے بچاتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں تلاوت کے ذریعے سے بھی اپنے گھر کو قبرستان بننے سے بچانا ہے۔ تلاوت اور خاص طور سے سورہ بقرہ وغیرہ کی تلاوت ہمیں کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کی بطور خاص تلاوت کی نبی علیہ السلام یہاں رہنمائی فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان کیا ہوتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سورہ بقرہ یا دوسری صورتوں کی تلاوت کا اہتمام کریں گھروں میں، اور اللہ کے ذکر سے اس طرح سے معمور رہے گھر، اس طرح سے اللہ کے ذکر سے گھر معمور رہے، اور بطور خاص سورہ بقرہ وغیرہ کی تلاوت کیا کریں۔ اور سورہ بقرہ ہی کی ایک اور فضیلت آتی ہے، اس کی جو آخری دو آیتیں ہیں، اس کی جو آخری دو آیتیں ہیں سورہ ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، اللہ رب العالمین نے کتاب لکھی ہے، کب لکھی؟ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی، اور انزل منہ آیتین، اس کتاب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں 2 آیتیں دی ہیں، ختم بہما سورۃ البقرہ، ان 2 آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کو اینڈ کیا ہے، ختم کیا ہے۔ وہ آیتیں کیا ہیں؟ وہی آمن الرسول والی آیتیں، 2 آیتیں جو ہیں آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک، سورہ بقرہ کی جو 2 آیتیں ہیں اس کے ذریعے سے رب العالمین نے سورہ بقرہ کو ختم کیا ہے۔ لا یقرآن فی بیت، لا یقرآن فی دار 3 لیال فیقربها شیطان، کسی بھی گھر میں اگر ان دونوں آیتوں کو 3 رات پڑھ دیا جائے تو اس گھر میں شیطان، اس گھر کے شیطان قریب بھی نہیں جا سکتا ہے، شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں جا سکتا ہے۔ کس گھر کے قریب نہیں جا سکتا ہے؟ جس گھر میں رات کے وقت 3 دن سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھ دیا جائے، تلاوت کر دیا جائے۔ تو دیکھ رہے ہیں ہمیں گھروں کو معمور رکھنا چاہیے قرآن کی تلاوت سے، خاص طور سے سورہ بقرہ کی تلاوت سے، اور اس سے خاص سے سورہ بقرہ کے بعد سورہ بقرہ ہی کی آخری جو 2 آیتیں ہیں ان کے پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم وغیرہ کی دوسری حدیث آتی ہے، میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص سورہ بقرہ کی آخر کی جو 2 آیتیں، یعنی یہی آیتیں آمن رسول والی 2 آیتیں کسی رات میں پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو دوسری یہ حدیث ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، انشاءاللہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کیا کریں اس پر جو عمل کرنے چلیں تو اسی چیز کو ہم گھر میں جا کر کے عمل میں لائیں، گھر میں عمل میں لائیں، یعنی ان دونوں آیتوں کو ہم کہاں پڑھا کریں؟ روزانہ شام میں یا رات میں کہاں پڑھا کریں؟ گھر میں پڑھا کریں۔ جب گھر میں پڑھیں گے تو اس آیت پر عمل بھی ہوگا، اس حدیث پر، اور دوسری والی بھی حدیث پر عمل ہو گیا کہ جس گھر میں 3 راتوں تک ان دونوں آیتوں کی تلاوت کر دی جاتی ہے اس گھر کے شیطان قریب بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی کہ ہمیں قرآن کے تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے بطور خاص سورہ بقرہ، اور اس میں بھی آمن رسول والی جو 2 آیتیں ہیں ان کو بطور خاص ہر رات پڑھنا چاہیے انشاءاللہ گھر میں۔ تیسری چیز سنن ابی داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے ذمے میں ہیں، 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں وہ لوگ اللہ کے ذمے میں ہیں۔ پہلا اور دوسرے کا ذکر چھوڑتے ہیں، تیسرے پر آتے ہیں جس کا یہاں خاص بیان مقصود ہے۔ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ وَهُوَ ضَامِنُ اللَّهِ، سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ اور وہ شخص اللہ کے ذمے میں ہے جو اپنے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوتا ہے، سلام کر کے داخل ہوتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ تیسری چیز ہے جس کو ہمیں عمل میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے، کیا کہ جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں کیسے داخل ہوں؟ سلام کر کے داخل ہوا کریں، اپنے گھر والوں کو سلام کیا کریں، گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کر کے داخل ہوں گھر میں۔ یہ سلام خاص رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ہمارے لیے ایک گریٹنگ ہے، ایک تحفہ ہے، بہت عظیم چیز ہے۔ اور رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم کسی بھی گھر میں داخل ہو، کسی بھی گھر میں
اللہ تعالیٰ عام بات کریں، جب تم کسی بھی گھر میں داخل ہو وسلموا علی انفسکم، تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ تحیہ، یہ گریٹنگ جو ہے کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا، اللہ نے دیا اس کو، ایسے عام بات نہیں ہے۔ مبارکہ، یہ کیا ہے؟ مبارک ہے، طیبہ، پاکیزہ ہے، بڑی بہترین چیز ہے یہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں جب بھی داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو سلام کریں، اپنے ماں باپ کو سلام کریں، بھائیوں کو سلام کریں، کوئی بھی ہو ہم سلام کر کے داخل ہوں۔ بہت سارے لوگ کیا اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں شرم کھاتے ہیں کہ کیسے سلام کروں، گھر میں کیا سلام کروں؟ بھائی گھر والے تو ہماری دعا کیا اور مستحق، سلام کیا ایک دعا ہے اور عظیم دعا ہے، ہم دوسروں کو دعا دیتے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو تیسری چیز جس کو ہمیں بہت ہی مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے، بڑی فضیلت ہے، کیا؟ جب بندہ گھر میں سلام کے ذریعے سے داخل ہوگا تو گھر والوں کو تو دعا دیا، ایک بہترین چیز جس کو اللہ نے تحفہ دیا ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی گریٹنگ ہے، اس میں مبارک، وہ اس میں برکت ہے، اس میں وہ پاکیزگی ہے، اس کو ہم نے اس پر عمل کیا۔ اور تیسری چیز کیا کہ وہ دامن اللہ، وہ شخص جو سلام کے ذریعے سے گھر میں داخل ہوگا کیا ہوگا؟ اللہ کے ذمے میں ہوگا، سوچیں۔ تو یہ تیسری چیز ہے جسے ہمیں عمل میں لانے کی گھروں میں کوشش کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ جب بندہ گھر میں داخل ہو، اذا دخل ببیتہ واذا دخل بیتہ فذکر فلم یذکر اللہ، جب کوئی بندہ گھر میں داخل ہوا اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ کہہ کر نہیں داخل ہوا، تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، تمہیں گھر میں ٹھکانہ مل گیا، اس گھر میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ کر کے نہیں داخل ہوتا، تو ہمیں چوتھی چیز کیا؟ بسم اللہ بھی کہنا ہے، بسم اللہ کریں اور سلام کریں، اس طرح سے گھر میں داخل ہوں، اللہ کا نام لیں یعنی بسم اللہ پڑھیں اور اسی طرح سے سلام کریں، پھر گھر میں داخل ہوں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جسے ہمیں عمل میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہمارا گھر ایک اللہ کے ذکر سے معمور ہو، اس میں خیر و برکات کا نزول ہو، اور شیطان ایسے گھروں سے بھاگ جائے، ہمارے گھر شیطانوں کے اڈے نہ بننے پائیں، قبرستان نہ بننے پائے، زندہ دل لوگ اس میں ہوں، ایسا نہیں کہ ہاں جسمانی اعتبار سے لوگ زندہ ہوں لیکن دلی اعتبار سے، روح کے اعتبار سے مردہ لوگ ہوں، ایسا گھر ہمیں نہیں بنانا چاہیے، تاکہ ہمارے گھر میں ہمارے جو بچے ہوں، دوسرے لوگ ہوں، وہ ان کے اندر بھی اچھی تربیت ہو، اچھا ماحول بنے۔ یہ سب چیزیں کیسی ہوگی کہ بنیادی چیزوں میں سے یہ چیزیں ہیں کہ ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کا اہتمام کریں اس گھر میں، اسی طرح سے نفلی نمازوں کا اہتمام کریں گھر میں، اسی طرح سے قرآن کی تلاوت وغیرہ کا اہتمام کریں گھر میں، اسی طرح سے جب بھی گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ کہہ کر داخل ہوں اور سلام کہہ کر داخل ہوں۔ اللہ رب العالمین باتوں پر ہم عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔